ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ جل وعلا شانہ کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں محبتوں کا عقیدتوں کا نذرانہ بصد احترام عرض کرنے کے بعد، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات عزیز وقار، آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ ہم سال میں کئی مرتبہ سنتے ہیں، اگرچہ ہماری توجہ اس آیت کریمہ کی طرف نہیں ہوتی، لیکن یہ آیت کریمہ ہماری سماعتوں سے سال میں کئی مرتبہ ہماری سماعتوں سے ٹکرانے کا شرف ملتا ہے۔ موقع ہوتا ہے شادی کا، نکاح کا، تو آپ میں سے اکثر حضرات سال میں 2-4 شادی تو اٹینڈ کرتے ہی ہوں گے، نکاح میں تو جاتے ہوں گے، سال میں 2-4-5 نکاح تو عزیز و قریب اپنے غیر جاتے ہوں گے، تو وہاں پر خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت کی طرف جانے سے قبل پہلے ہم اپنا ذرا ایک جائزہ لیں، تجزیہ کریں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہم میں سے اکثریت مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، تو ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہی مریں گے، مطلب اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ہم اسی پر ہی مریں گے، اب ہمارے چاروں طرف جو ہے بھلے نظریات کیسے ہی ہوں، اس کے اثرات ہم پر نہیں ہوں گے، یہ ہم سمجھ بیٹھے، اور یہ ہم اپنے طور پہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ بس اتنی بات کافی ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور نماز پڑھ لیتے ہیں، بس ایمان کے لیے اتنی بات کافی ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ایمان کو بچانا یا اس پر ثابت قدم رہنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم دنیا سے مت جانا مگر اسلام کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں جانا۔ اس بات کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ تم چاروں طرف تمہارے نظریات فاسد نظریات ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نظریات کا اثر تمہارے افکار پر پڑ جائے اور تمہارے نظریات بدل جائیں، جو اسلام کے نظریات تھے وہ بدل جائیں، تو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر ہو جاؤ۔ تو حضرات عزیز وقار، یہی وجہ تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ انبیاء کرام نے اپنی نسلوں سے، اپنی اولاد سے یہ عہد لیا اور ان کو یہ بات سمجھا کر گئے کہ تم دنیا سے مت جانا مگر ایمان کی حالت میں جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، یعنی ایمان پہ حملے ہوتے رہیں گے، جبھی تو یہ بات کہہ کر جاتے تھے، ورنہ تو اس زمانے میں اس بات کو کرنے کی ضرورت کیا تھی انبیاء کو کہ تم مت مرنا مگر حالت جیسے آپ تمام حضرات تشریف فرما ہیں، تو جو نسل نبیوں کی ہے
ان کا گھر کیسا ہوگا؟ ان کے گھر میں خدا کی توحید اور آخرت پر ایمان کا جو معیار ہے وہ تو عام گھرانے جیسا نہیں ہوگا، وہ تو بہت اعلیٰ صفات کے، کیونکہ نبی اپنے بچوں کی جو تربیت کر سکتے ہیں تو وہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود جس گھر میں نبی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو انبیاء بھی اپنے بچوں کو تعلیم دے کر دنیا سے جاتے تھے، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں تو ایمانیات کا صحیح تصور ہی نہیں پتا کہ ایمانیات ہے کیا چیز۔ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں، پہلے تو ہم اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہم کیا ایمانیات پہ پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے، تو پھر یہ ہم نسلوں میں منتقل کرتے۔ تو یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے زمانے میں یہ بات کرتے گئے تو مطلب پتہ چلا کہ اس زمانے میں بھی ایمان پر حملے ہوتے تھے اور آج بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ اتنی اہم ترین بات ہے کہ ایمان پر حملہ ہوگا، تو جب کسی قلعے پہ حملہ ہوتا تو قلعے کو مضبوط کیا جاتا ہے، اس کی سیکیورٹی بڑھا دی جاتی ہے، آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے کہ حملہ ہو گیا ہے۔ تو جب ایمانیات پہ حملہ ہو تو پھر ایمانیات کا جو قلعہ ہے تو اس کی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے، اس کی کمزوریوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ نظریات آنے جانے والے پر نظریات ایسے ہی کہ کوئی انسان اس قلعے کے اندر آ جا رہا ہے تو کہیں سازش تو نہیں کر رہا، تو ایسے ہی کوئی نظریات ایسے تو نہیں آ رہے کہ جو اسلام کے خلاف تھے اور اس اسلام کے قلعے میں آ گئے، اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو ذات ذی وقار اسلام پر جو حملے اس زمانے میں ہو رہے ہیں، یہ صدی جو ہے یہ لا مذہبیت کی صدی ہے، سیکولرزم کی صدی ہے، الہاد کی صدی ہے، جس میں اسلام کے اگینسٹ، اسلام کے خلاف بہت سارے نظریات جو ہیں وہ اسلام پر حملہ آور ہیں۔ ان میں سے 4 کی بات کرتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بات کہ تم مت مرنا مگر حالت ایمان میں مرنا۔ تو اب آپ کے اس ایمان پر حملہ جو ہو رہا ہے وہ کیا کیا ہو سکتا، کیا کیا ہو رہا ہے، تو اسے آپ کو سمجھنا چاہیے تاکہ ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ پہلی چیز یاد رکھیے گا کہ آج کے زمانے میں جو پہلا حملہ ہے جو اسلام پر ہے، جو ایک نظریہ ہے، وہ مادیت پرستی کا ہے، مٹیریلزم، مادیت پرستی۔ مادیت پرستی کیا ہے؟ کہ دولت اور دنیا کے حصول کو ہر چیز پر ترجیح دے دی جائے۔ دولت ہے آپ کے پاس، بس باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، یہ جو تصور ہے سب پہ غالب آ گیا۔ تو یہ تصور جو ہے مٹیریلزم کا تصور ہے، مادیت پرستی کا تصور ہے۔ یعنی کہ بندہ جب مادیت پرست ہو جائے گا اور مٹیریلسٹک ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا کہ وہ ہر کام کو یہ دیکھے گا کہ اس کام میں فائدہ کیا ہے، وہ فائدہ دیکھ کر کام کرے گا، اور جس کام میں کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کو کام کنسیڈر نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں مادیت پرستانہ مزاج۔ تو کیا خیال ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا آج ایسا ہی تصور نہیں کہ ہر آدمی اپنے فائدے کے علاوہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ وہ ہر کام میں فائدہ دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، مال دیکھتا ہے، اغراض دیکھتا ہے، اگرچہ وہاں ہمدردی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ اس لیے نہیں کرتا چونکہ اس کو مادیت کا حصول نظر نہیں آتا۔ تو آپ دیکھیے گا یہ بھی تصور جو ہے یہ اسلام کے خلاف تصور ہے۔ تو ایک تصور جو عام ہو چکا ہے اور ہمارے گھروں میں عورتوں میں داخل ہو گیا، بچوں میں داخل ہو گیا، نوجوانوں میں داخل ہو گیا، بزرگوں میں داخل ہو گیا کہ بس پیسہ حاصل ہونا چاہیے، دولت ملنی چاہیے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے وہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ رشوت لے کر آ جائے، سود لے کر آ جائے، کسی کا گلا دبا کر آ جائے، کسی کا دل دکھا کر آ جائے، کسی کو جھوٹ بول کر، کسی کو دھوکہ دے کر آ جائے۔ تو یہ تصور کیوں آیا؟ چونکہ پیسہ سب سے بڑا مقصد بن گیا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ یہی ہے۔ تو سب سے بڑا مقصد کیا بن گیا؟ تو کیا جس کو کرپشن آپ کہتے ہیں، لفظ کرپشن، یہ کرپشن کی ایجاد کیا ہے؟ یہ کس کے بطن سے نکلا ہے؟ کرپشن جو ہے، لفظ کرپشن کسی کے بطن سے پیدا ہوا ہے نا۔ کس کے بطن سے نکلا؟ یہ مادیت پرستانہ مزاج کے بطن سے نکلا نا۔ جو مسلمان ہوگا وہ کرپشن کر سکے گا؟ اسلام کی بنیاد میں سے امانت ہے،
بنیادی اخلاق ہے نا امانت، کہ امانت میں خیانت نہ کرے. تو اب دیکھیے اسلام کہتا ہے امانت. اب اس میں کیا کہ امانت ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، سیاست میں رہ کرو، معاشیات میں رہ کرو، تو امانت ہے، امانت کو امانت دار تک پہنچانا ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو اب بتائیے کہ یہ ایمان کہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ایمانیات کے تقاضے پورے کرنے ہیں، حلال و حرام کی تمیز رکھنی ہے، لیکن اس کے اگینسٹ جو آپ کے تصور ہے وہ کیا ہے؟ مٹیریل ازم کا تصور ہے کہ بس پیسہ آنا چاہیے، حلال ذریعے سے آ جائے حرام ذریعے سے آ جائے، بس پیسہ آنا چاہیے. تو یہ اسلام کے خلاف ایک نظریہ ہے. ایک نظریہ. دوسرا نظریہ جو اسلام کے خلاف ہے، پہلے یہ صرف سمجھ لیجئے گا آپ، اسلام کے خلاف دوسرا نظریہ کون سا؟ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے، یہ اسلام کے مطابقت نہیں رکھتا. جو شخص بھی اس میں پڑ گیا ہے وہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے. یہ تصور کا حامل وہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے. دوسرا تصور ہے لا مذہبیت، سیکولرزم. سیکولرزم کیا چیز ہے؟ سیکولرزم یہ ہے کہ دنیا، دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا جائے. دین کو الگ کر دیا جائے اور دنیا کو. آپ کو کیا بہت سے لوگ ایسے نہیں ملتے، یار یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم اپنا کام سے کام رکھا کرو. کیا یہ تصور عام نہیں ہوگا؟ مسلمانوں کی زبانوں سے سنیں گے آپ، یار یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم کون ہوتے بولنے والے، تم اپنے کام سے. یعنی کہ دین ایک ذاتی معاملہ بن جائے، اس کے بعد دین اور دنیا الگ الگ کر دیا جائے، دین ذاتی معاملہ ہو جائے اور دین کو سیاست سے علیحدہ کر دیا جائے، معاشیات سے الگ کر دیا جائے، تعلیم سے الگ کر دیا جائے. بھائی دین کا تعلق اس سے نہیں ہے. تو کیا یہ جو سیکولرزم ہے، کیا یہ آپ کو معاشرے کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ اسلام کے خلاف نظام ہے، یہ اسلام کے خلاف نظریہ ہے. جب تک آپ ایمان کو سمجھیں گے نہیں کہ آپ کے پر حملہ کون سا ہو رہا ہے، یہ حملہ ہے اسلام کے اوپر کہ دین کو الگ کر دیا جائے اور دنیا کو. اب کیا کہتے ہیں، جب بھی آپ دین کی بات کریں، کالج یونیورسٹیز کی بات کریں، تو آپ دیکھیں گے وہاں دینی مزاج نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھیں گے کالج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں مخلوط طرز تعلیم کو یعنی کہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. گانا باجا وہاں پر عام ہوتا ہے، بلکہ اس کو وہ فیشن کہہ رہے ہوتے ہیں. قوالی نائٹ، ڈی جے نائٹ وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ دین کو تعلیم سے الگ کر دیا گیا. وہاں کے لڑکے لڑکیاں شراب پیتے ہیں، یہ وہاں کا کلچر ہے. وہاں پہ منشیات بیچی جا رہی ہے اور زیادہ تر لڑکے اور لڑکیاں وہاں کر آئس کا نشہ، ہیروئن کا اور دیگر چیزوں کا نشہ اس میں ملوث ہوتے، وہ وہاں پر ہوتے، جو کہ اسلام کے خلاف ہے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ کہ دین کو تعلیم سے الگ کر دیا، تو نتیجہ ہمارے سامنے اسلام کے خلاف نظریہ آیا تو ہمیں نظر آ رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا فرمایا تھا؟ اقرا میں پڑھنے کی بات کی تھی، لیکن بسم ربک الذی کے ساتھ کہا تھا کہ جو تعلیم، اقرا تعلیم ہے اور بسم ربک الذی یہ دین ہے. تو تعلیم کو دین کے ساتھ ملا کر پیش کیا گیا تھا. یہ اسلامی نظریہ تھا. اقرا بسم ربک الذی کہا گیا تھا. صرف یہ نہیں کہا تھا اقرا پڑھ، یہ نہیں کہا تھا، کہا تھا کہ پڑھ لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ، اس کے تصور کے ساتھ پڑھ، اس کے جو ہے نظریات کے ساتھ پڑھ، اس کے بتائے ہوئے دین کے ساتھ پڑھ. جبھی تیرا دین، تیری تعلیم جو ہے وہ دینی تعلیم، یعنی ہر وہ تعلیم کہ جس میں خدا کی بات کی جائے وہ تعلیم دینی تعلیم ہو جاتی ہے. خواہ وہ سائنس ہو، خواہ وہ فلسفہ ہو، خواہ وہ منطق ہو، خدا کی طرف لے کر جا رہی ہے تو یہ دینی تعلیم بن جاتی ہے. تو دیکھیے آپ، دوسرا تصور کیا ہے؟ سیکولرزم، کہ دین کو علیحدہ کر دیا جائے اور دنیا کو الگ کر دیا جائے. تیسری بات یعنی تیسرا تصور ہے اقلیت پرستی کا تصور. اقلیت پرستی کیا ہے؟ یعنی اس کو کہتے ہیں ریشنلزم. کیا کہتے ہیں؟ ریشنلزم، اقلیت پرستی. اچھا، یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں، دونوں الفاظ اس لیے کہتا ہوں تاکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ واقعتاً جو تعلیم ہے، یہ تعلیم جو اسلام کے اوپر تو حملہ ہے، اور آپ اس کو اگر اپنا لیتے ہیں تو نتیجن آپ مسلمان ہو کر بھی آپ نے غیر مسلموں کے دین کو اپنا کر، نظریات کو اپنا کر اور لبادہ اسلام کا اوڑھ کر آپ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اقلیت پرستی کیا ہے؟ یعنی یہ جو عقل ہے، یہ اقلیت پرستی کیا ہے؟ اقلیت پرستی یہ ہے کہ مذہب پر اپنے ناقص عقل کو ترجیح دی جائے. مذہب ہے، مذہب کی تعلیمات ہے،
اور اس تعلیمات پر آپ یہ بات کہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. کیا یہ بات آپ کو لوگ کہتے ہوئے نہیں نظر آتے؟ بولیے نا. کیا مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے کیا یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے یار یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ میرے عقل سے ماورا, یہ بات عقل کو نہیں آتی, یہ بات جو کی جا رہی ہے عقل میں نہیں آتی. تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں تو یہ گویا کہ عقلیت پرستی کے حامل لوگ ہیں جو کہ دین پر اپنے عقل کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ نظام جو یہ کہہ رہا ہے وہ اسلام کے خلاف نظریہ رکھتا ہے. نہیں سمجھ رہے بھائی؟ دیکھیے نا, اب قربانی ہے, قربانی میں کیا لوگ یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے اتنے سارے جانوروں کو ایسے ذبح کر دیتے ہیں, کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا, اتنے جانوروں کو ضائع کر دیتے ہیں. کیا لوگ نہیں کہہ رہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ وہ اسلام کے اعلیٰ ترین مقاصد کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہی, سمجھ نہیں آ رہی, حالانکہ اسلام اس سے بلندی کی بات کر رہا. اب دیکھیں نا, جہاں پہ عقل کی بات آپ کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, تو ایک جانور ذبح کرنے والے جانور ذبح کرتے ہیں تو ایک بکری کے اندر ایک حصہ اور گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. تو جانور تو ایک ہی ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کیا جا رہا ہے. تو بھائی اگر 7 حصے ہوتے تو بکری میں بھی ہونے چاہیے تھے, اور اگر ایک حصہ ہونا تھا تو گائے میں بھی ایک حصہ ہونا چاہیے تھا. تو اب دیکھیں کہ ایک ہی طرح کے جانور ہیں, مطلب جو ذبح کیے جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں, لیکن کیا چھوٹے بڑے جانور ہیں. اب یہ تصور کہاں سے آیا کہ اس میں ایک حصہ ہے اور اس میں 7 ہے؟ عقل تو تسلیم نہیں کر رہی. لیکن جب دین نے کہا کہ اس میں ایک ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا ایک ہے, اور جب دین نے کہا کہ اس میں 7 ہے, آپ 7 کی بات کر رہے ہیں. اگر رسول اللہ فرماتے کہ ایک گائے میں 7,000 حصے ہیں تو آپ کی عقل مانتی یا نہ مانتی؟ تو ہم تو 7,000 حصے کر رہے ہوتے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جانور کو ذبح کیا اور کہا کہ قیامت تک جتنے مسلمان ہیں ان کی طرف سے قربانی کر دیا آپ نے. تو غور کیجئے کہ یہ اسلام ہے. اب عقل اس بات کو نہیں مانتی, تو عقلیت پرستی یہ ہے کہ انسان اس بات کو کہے جو اپنی ناقص عقل کے مطابق ہے. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ بتائیے کیا یہ تصور ہمارے یہاں عام ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. یہ اسلام کے خلاف تصور ہے. بولیے, یہ اسلام کے خلاف نظریہ ہے اور لوگ اس کو اپنائے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں اسلام ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے. یہ 3 ہو گئے نظریات. چوتھا نظریہ توجہ رکھیے گا, چوتھا نظریہ جو اسلام کے خلاف حملہ ہے وہ ہے لذت پرستی, ہیڈونزم. لذت پرستی, لذت پرستی سمجھتے ہیں. اور اس میں بھی جناب آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اس میں, ہر آدمی اس میں آپ کو ملوث نظر آئے گا. لذت پرستی کیا ہے کہ اپنے خواہشات اور لذت کو ہر حال میں پورا کرنا, اپنے خواہش کو اور اپنی لذت کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. مجھے اس چیز کی طلب ہے, اب اس کے لیے اس طلب و خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر حدوں سے گزر جائے. اس کو کہتے ہیں لذت پرستی. اب اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہی کیوں نہ ہو جائے. اچھا, اس کو عام آسان کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہمیں ہر چیز میں مزہ آنا چاہیے, یہ لذت پرستی ہے. کیا ہمارا مزاج نہیں بن گیا؟ کوئی کام کرنے سے پہلے کیا ڈھونڈ رہے؟ یہ جو لفظ نہیں کہتے یار مزہ نہیں آیا, سنتے کہ نہیں سنتے بتائیں نا. یہ لفظ سنتے نا, مزہ نہیں آیا, سنتے ہیں نا یہ لفظ. تو یہ مزہ نہیں آئے گا کیا مطلب ہے؟ کہ جب مزہ آئے گا تو کریں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ مزہ آئے گا تو کریں گے, مزہ نہیں آئے گا تو. اب آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا, لیٹ سپوز, تو آپ نہیں پڑھیں گے. روزہ رکھنے میں مزہ نہیں آ رہا, مشکل ہے, تکلیف ہے, تو کیا آپ کو مزہ نہیں آئے گا؟ بڑا مشقت کا کام ہے. حج کرنے جائیں گے 5 دن تک ہے, مزہ نہیں آ رہا, گرمی میں کون جائے گا بھائی, میں تو اپنے اے سی میں رہوں. تو جس میں مزہ نہیں آئے گا نہ کریں. تو یہ مزہ نہ آنے کا, ہر کام میں مزہ ڈھونڈنا, یہ لذت پرستی ہے. جس میں آپ دیکھیں گے کہ گھر کی خواتین بھی ملوث ہیں, مزہ نہیں آئے گا نہیں کر رہے, مزہ نہیں آئے گا تو یہ لذت پرستی یہ عام ہو چکی ہے. تو یہ جو ہمارا تصور چاروں جو پھیلا ہوا ہے چاروں طرف, آپ دیکھیں گے مادیت پرستانہ مزاج اسلام کے خلاف ہے. یعنی گویا کہ ہم نے اپنے خواہشات کو, توجہ رکھیے گا, مزہ نہیں آیا, کیا مطلب؟ میری خواہش
پوری نہیں ہوئی. اپنے خواہشات کو دین پر ترجیح دینا. کیا؟ اپنے خواہشات کو دین پر ترجیح دینا. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. جبکہ لذت پسند آدمی اپنے خواہشات کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے. یعنی گویا کہ اس نے لذت پرستی کو، خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے اس نے. یہ اسلام کے خلاف ہے کہ ہر آدمی جو لذت پسند ہو گیا اور چاہتا ہے کہ مجھے مزہ نہیں آئے گا تو میں نہیں کروں گا، تو گویا کہ اس نے خدا کے دین کو، خدا کو چھوڑ کر اس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. اس نے سر خدا کے سامنے نہیں جھکایا بلکہ اپنے خواہشات کے سامنے جھکا رکھا ہے. آپ کو کتنے لوگ ملیں گے ایسے جنہوں نے اپنے خواہشات کے سامنے سر جھکا لیا ہے، یعنی خواہشات کی تکمیل میں لگ گئے. جبکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دو. دین یہ ہے. دیکھ رہے اگینسٹ کیا آ رہا ہے کہ تمہارے خواہشات اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائے. تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، اللہ رسول نے جو کہہ دیا ہے اس پر عمل کرنے کو دین کہا جاتا ہے، اور اللہ رسول کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کی طرف جانے کو اس کو لذت پرستی کہا جاتا ہے. اسلام کے خلاف نظریہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسلام کے خلاف کتنے نظریات کام کر رہے ہیں نا. اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ نظریات آپ کے نظریات کو چھین رہے ہیں. یہ نظریات آپ کا جو دین ہے نا، اس دین کو چھین رہے ہیں. آپ کے اندر یہ چیز آنے کے بعد بظاہر آپ، داڑھی بھی ہوگی آپ کی، ٹوپی بھی ہوگی آپ کی، بظاہر آپ مسلمان نظر آئیں گے، لیکن اندر سے آپ لادین ہو چکے ہیں. اندر سے آپ اقلیت پرست ہو چکے ہیں. اندر سے آپ لذت پرست ہو چکے ہیں. اندر سے آپ مادیت پرست ہو چکے ہیں. تو آپ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ سارے نظریات ایک طرف کر کے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسلام کی ہر چیز پر عمل کرنا یہ اسلام کہلاتا ہے. یہاں تک کہ بات میں، اس بات کو سمجھنے میں ہم قادر ہو چکے ہیں کہ اسلام کے خلاف کتنے حملے ہیں. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہی مریں گے. تو جب سرٹیفکیٹ نہیں تو فکر کس کی کرنی چاہیے ہمیں؟ کہ بھائی اس ایمان کو بچانا ہے اور ان نظریات سے اپنے آپ کو ایوائڈ کرنا ہے کہ بھائی یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. تو یہاں تک یہ بات اب سمجھ میں آئی آپ کے. اب دیکھیے کہ جن لوگوں کو، یعنی ہم تمام جو حضرات تشریف فرما ہیں، ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن دنیا میں ایک ایسی مقدس جماعت بھی ہے، آئی ہے، کہ جن کے ایمان کی گواہی خدا نے دی ہے. جو سرٹیفکیٹ دیا گیا، جن کو، بات سمجھ رہے ہیں، جن کو سرٹیفکیٹ دیا گیا اور انہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد کیا کیا. ہم وہ ہیں کہ جو سرٹیفکیٹ نہیں ملا لیکن آؤٹ پٹ کیا دے رہے ہیں، دنیا کو کیا دے رہے ہیں وہ دیکھیے گا. اور جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے انہوں نے آؤٹ پٹ کیا دیا. یہ جو میں نے تمہیدی کلمات آپ کے سامنے عرض کیے نا، ذرا آپ سمجھیے گا. وہ مقدس جماعت کون سی ہے؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک مقدس جماعت. اب ان کی ایمان کی جو گواہی ہے، ہمارے ایمان کی گواہی خدا نہیں دے رہا، جبکہ ان کے ایمان کی گواہی خدا دے رہا ہے. اب دیکھیے کہ ایمانیات کی بات ہے نا، ہمارے ایمان پر حملے ہیں اور ہم ان حملوں سے بچاؤ کا راستہ اختیار نہیں کر رہے. جبکہ ان کے نزدیک سامنے بت بھی موجود تھے، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور وہاں پر ایمان رکھا گیا، اور وہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے بتوں سے منہ موڑ لیا، ان نظریات سے اپنے آپ کو پھیر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہجرت کی. یہ وہ لوگ ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ قرآن کن لوگوں کی بات کر رہا ہے؟ چلیے گا ذرا اب صحابہ کے مقام اور عظمت کو سمجھیے گا. یہ کون لوگ ہیں؟
یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. کون لوگ؟ ہم تو تھے نہیں, تابعین تو تھے نہیں, تبا تابعین تو تھے نہیں, محدثین نہیں تھے, فقہا نہیں تھے. تو جب قرآن آ رہا تھا اور قرآن آنے کے بعد جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ سامنے کون بیٹھے تھے؟ وہ اصحاب رسول بیٹھے تھے, جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ ایمان لائے اور ہجرت کی. اب ہجرت کرنے کے ساتھ اللہ نے یہاں پر علیحدہ کر دیا. کس کو علیحدہ کیا؟ مہاجرین صحابہ کو علیحدہ کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا, ایمان لائے اور ہجرت کی. آگے چلیے, قرآن ایک اور سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ. اور صرف ہجرت نہیں کی بلکہ ایفرٹ کیے, سر بکف ہو گئے, کھڑے ہو گئے اسلام کے ساتھ, اسٹینڈ لیا. اب ایمان لانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں ہیں. ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کاہل اور سست نہیں کیا. جب اسلام کو ضرورت تو کئی گنا طاقتور افواج سامنے کھڑی ہوتی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, ہجرت کی ہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں, ان کے پاس نہ تو کھانے پینے کے اسباب ہیں, نہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ ہے. اس کے باوجود وجاہدوا فی سبیل اللہ, وہ پھر بھی اسٹینڈ لینے والے, اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. دیکھتے چلے جائیے. پھر قرآن کہتا ہے, اب دیکھیے ان کے ایفرٹس بتائے جا رہے ہیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ والذین آووا ونصروا, کہا کہ ایک تو وہ تھے جو چل کر آئے, مہاجرین تھے. اب وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی مدد کی, آنے والوں کی, ان کو پناہ دیا, ان کو ٹھہرایا اور ان کی مدد کی. کون تھے وہ لوگ؟ انصار تھے. والذین آمنوا ہاجروا کے اندر ہجرت کر کے مہاجرین آ گئے, علیحدہ کر دیا. اس کے بعد والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھہرایا, دونوں کو علیحدہ کیا گیا. اور علیحدہ کر کے بتایا وہ لوگ جو انصار تھے, جنہوں نے ٹھہرایا, ان کی مدد کی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا. جب یہ دونوں جماعت کا ذکر کر دیا گیا, اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے پکے اور سچے مومن ہیں. جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ نے, اولئک ھم المؤمنون حقا, یہ سچے مومن ہیں, پکے مومن ہیں. انہوں نے جناب اسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر اسٹینڈ لیا ہے. اور مہاجرین بھی آ گئے. اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہا کہ لہم مغفرہ. اب ان کو ایک اور سرٹیفکیٹ, ہم استغفار روز کرتے ہیں لیکن ہمیں ہی نہیں کہا کہ ہاں تجھے معاف کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے, ان کی مغفرت ہو گئی ہے. انہوں نے ماضی میں جو کچھ کیا تھا اللہ نے معاف کر دیا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ سرٹیفکیٹ. یعنی کہ ایک مقدس جماعت اس روئے زمین پر ایسی بھی آئی جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تو رب کائنات گواہی دے رہا ہے. اور پھر ورزق کریم, لہم مغفرہ ورزق کریم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو عزت والی روزی دی جا رہی ہے, عزت والی روزی دی جا رہی. تو یہاں سے اس مقدس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا. پھر صحابہ کرام کی ایمان کی خاص کیفیت کو, ایمانیات کی بات ہو رہی ہے, اس لیے میں نے موضوع اسی کا انتخاب کیا کہ ایمان کا جب ذکر آئے. اب صحابہ کرام کی ایمان کی کیفیت, یعنی ہم بھی اس بات کو سمجھیں کہ بھائی اللہ کے بندے, ہم بھی اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں. اور آخر میں اس کی تطبیق کروں گا ایک ایسے واقعے سے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس واقعے کو کیوں بنیاد بنائی گئی تھی اسلام کے لیے. اس ساری گفتگو کو آپ ترتیب کے ساتھ ذہن میں رکھتے جائیے. اب ایمان کی کیفیت ایک اور ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, سورہ مجادلہ. مختلف جگہوں پہ اللہ نے قرآن میں یہ باتوں کو بکھیر دیا ہے, بیان کر دیا ہے, موتیوں کو اس طرح بکھیر دیا تاکہ قرآن پڑھنے والا جب پڑھتا رہے, کبھی آل عمران میں پڑھے, کبھی انفال میں پڑھے, کبھی سورہ توبہ میں پڑھے, کبھی مجادلہ میں پڑھے, کبھی حجرات میں پڑھے, تاکہ جو ہے جب بھی پڑھتا رہے تو صحابہ کے تذکرے ہوتے رہے, غافل نہ ہو جائیں. سمجھ رہے؟ غافل نہ ہو جائیں. کہ اولئک کا, اب کیفیت کیا ہے؟ ایمان لے آئے, سرٹیفکیٹ دے دیا رب کائنات نے, توجہ ہے نا آپ کی. اس کے بعد رب کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے, نقش کر دیا ہے. جب کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے تو مٹتی نہیں ہے. ہمارے ایمان دل میں آ رہا ہے, باہر نکل رہا آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا ہے.
ایمان کی کیفیت، اللہ اکبر، جنتی جنتی. اب تمام صحابہ کرام، ان کی تربیت رسول اللہ فرما رہے تھے، اور ان کی جماعت صحابہ کی بات ہو رہی ہے، جس کا تذکرہ چونکہ جیسے ہی حج کے ایام مکمل ہوتے ہیں اور ذی الحج مکمل ہوتا ہے اور محرم، تو صحابہ کرام کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کی عظمت ہمارے ذہنوں کے اندر نقش ہونی چاہیے. ان کے دلوں میں ایمان نقش ہے اور ہمارے ذہنوں میں صحابہ کی عظمت نقش ہونی چاہیے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر آگے میں عرض کرتا ہوں کہ جن کی گواہی اللہ دے رہا ہے، ایمان کی گواہی، ان کے ایمان کو لکھ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ٹھہرو، چلو یہاں تک بات ہو گئی، رضا کی بات ہے. اللہ راضی، اللہ راضی. ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا. تسلیم و رضا میں بندہ نہ بندہ، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سالک جب راہ سلوک پر چلتا ہے تو کہ ہزار میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جو تسلیم رضا کے مقام پر فائز ہوتا ہے. ہزار میں سے ایک ہوتا ہے. یعنی سالکین کی جماعت کی بات ہو رہی ہے. مطلب ہر آدمی نہیں، وہ جو تسبیح پڑھ رہا ہے صبح سے شام تک، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق و چاش پڑھتا ہے، خلوتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے شیخ کے سامنے زانو تلمس کو طے کرتا ہے، اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی تسلیم و رضا کے مقام پر فائز نہیں ہوتا. امام ربانی فرماتے ہیں ہزار میں سے ایک ہوتا ہے، لیکن مقدس جماعت صحابہ وہ ہے کہ تسلیم و رضا کے مقام پر فائز ہونے کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. دونوں طرف سے ہوا کہ اللہ سے وہ بھی راضی ہو گئے، اور اللہ جو بھائی دیکھیے ہم اللہ سے راضی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم ہر حال میں تجھ سے راضی، لیکن مزہ تو جب آئے کہ رب بھی کہتے کہ ہم راضی ہو گئے. آج آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہم راضی ہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ دلیل، یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اللہ بھی کہتا کہ اے میرے بندے تو راضی ہو گیا نا تو تیرے عمل سے میں بھی راضی ہو گیا. لیکن صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ ہم راضی ہیں تو اللہ نے جواب قرآن میں بیان کیا کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو گیا ہے. یہ جماعت کا انداز دیکھیں آپ، اس جماعت کا لیول دیکھیں آپ کہ یہ مقدس جماعت جن کے قدم قدم پر اللہ ہر چیز کے، ان کے ایمان کی بات کر رہا ہے، ان کی رضا کی بات کر رہا ہے، ان کی ہجرت کی بات کر رہا ہے، ان کی معاونت کی بات کر رہا ہے، ان کے تعاون کی بات کر رہا ہے، ان کے جہاد کی بات کر رہا ہے. اور ہم اگر کوئی کام کریں تو ہمارے بارے میں تو کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں آتے. اچھا، اب راضی ہو گیا، رضی اللہ ماضی کا صیغہ ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا تو کہنے والے کہیں گے مستقبل میں شاید قیامت میں راضی ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا ہے. یہ سارے تاکید کے الفاظ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے. اب صحابہ کرام ترتیب کے ساتھ آ رہے تھے نا احکام، تو صحابہ سے غلطیاں بھی ہو رہی تھی. یعنی صحابہ کرام سے جو ہے خطائیں بھی سرزد ہو رہی تھی جس پر اسلام کے احکام آ رہے تھے کہ ایسا نہیں، ایسا کرو، تم نے جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے، معافی مانگو، توبہ کرو. اب جب اسلام آ رہا تھا تو ان صحابہ کرام کے عمل کے مقابلے میں آ رہا تھا نا کہ اگر یہ کوئی ایسا کام کر رہے تھے جسے غلطی ہو گئی جو اسلام نہیں چاہتا تھا تو اسلام نے منع کیا. اب جو یہ غلطیاں ہو گئیں اب اس کا کیا کرنا ہے، جس پر لوگ لیدے کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ کہتا ہے سورہ آل عمران میں اب اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اللہ راضی ہو گیا. تو اللہ فرماتا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. ہر ایک سطح پر جا کر قرآن نے بیان کیا تاکہ تمہارے ذہن میں رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہ رہ جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج اس گفتگو کو یاد رکھیے گا. ہمارے رائے کے دانے کے برابر بھی شک تمہارے دل میں صحابہ کے بارے میں نہ رہ جائے کہ ان کے گناہوں کا کیا ہوگا، انہوں نے ایسی غلطی کی تھی، اس کا کیا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا. اچھا، غلطی ہو جائے تو معافی کون مانگتا ہے؟ بندہ. معاف کون کرتا ہے؟ جب اللہ تبارک یعنی کہ معاف کرنے کا معاملہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے نا. اور جب خدا ہی کہتے ہم نے معاف کر دیا تو اب بندوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ بیٹھ کر جج بن جائے؟
بھائی اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا، تو خدا تو نہیں ہے نا بھائی، رب کا معاملہ ہے، رب نے معاف کر دیا۔ توجہ رکھیے گا، میں آخر میں آپ کی طرف لا رہا ہوں، ابھی آیات سمجھتے جائیے، قرآن ابھی تک میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ورنہ کہہ دیتے ہیں نا جیسے ہی آتے ہیں کہ بعض ایسے بھی ہیں جو صرف 4-5 صحابہ کرام کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے نہیں ہر صحابی نبی، ہم یہ کہتے ہیں، اور وہ ایسے نہیں کہتے، دلائل سے کہتے ہیں، قرآن سے کہتے ہیں، اس بات کو سمجھیے گا۔ تو کوئی منہ پھاڑ پھاڑ کر جناب کوئی ممبر پہ بیٹھ جائے اور مجلس سجائے، اور تیرے منہ پھاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، قرآن پڑھ، قرآن کے دلائل دیکھ، اور رائے کے دانے کے برابر بھی شک ہوا تو ہمیں تیرے ایمان میں شک ہے۔ جو صحابہ کے ایمان میں شک کرے تو ہمیں تیرے ایمان میں شک ہے، تو وہاں کہاں شک کر رہا ہے؟ تو اپنے اندر کا نفاق باہر کر رہا ہے۔ اب دیکھیے آگے چلیے، اب دیکھیں بات تو یہ بھی اف اللہ عنہم کہہ سکتا تھا اللہ، لیکن اہل علم جانتے ہیں وَلَقَدْ، لام بھی تاکید کا اور قد بھی تاکید کا، اور کہا وَلَقَدْ، تاکید، دو تاکیدوں کے بعد کا اف اللہ، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے۔ قرآن پڑھنے والے نا جو عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو بات بیان کی گئی یہ کس پائے کی بیان کی گئی ہے، کتنی تاکید کے ساتھ اور کتنے زوردار انداز میں بیان کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ، لام بھی تاکید اور قاف بھی تاکید، کہنے کہ قد بھی تاکید، کہتے تاکید سے بات کر رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں تمہیں میں۔ یہ تاکید جب کرتے ہیں نا تو بندہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ دوسرا کام ہو نہ ہو لیکن تاکید جس کام کا کیا گیا یہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ بھی ایک کام کیجیے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ بھی معاف کر دیجئے، قرآن، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کیجیے آپ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اب کیا کہا کہ جب سارے مراحل طے ہو گئے، اللہ معافی کا بھی ہو گیا، ایمان کا بھی ہو گیا، اور پھر کہا کہ استغفار کا بھی ہو گیا، تو اے حبیب آپ یہ جو جماعت آپ کی ہے نا، اب یہ اس لیول کے لوگ ہیں کہ پاک بھی ہو گئے، صاف بھی ہو گئے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر بھی فائز ہو گئے، تو آپ اپنے کاموں میں ان سے مشاورت کیا کیجئے چونکہ یہ مخلص لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا مزاج دیکھیں آپ ایک بات بتائیے، کوئی آدمی 2 نمبر ہو، آپ اس سے مشورہ کریں گے؟ بولے نا، آپ کو پتہ چل جائے فلاں بلڈر جو ہے وہ جناب پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے، کھا جاتا ہے، کیا آپ جا کے اپنے گھر کے بارے میں یا کسی سوسائٹی کے بارے میں اسے جا کے مشورہ کریں گے؟ آپ بولیں گے بھائی یہ تو 2 نمبر آدمی ہے، نہیں کرتے نا۔ 2 نمبر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پتہ چل جائے کہ اس کے پاس 5 آدمی مر گئے اور یہ ڈاکٹر دوا صحیح نہیں دیتا ہے، آپ اس کے پاس جا کے مشورہ کریں گے میرے پیٹ میں درد ہے بتاؤ کون سی دوا کھائیں؟ آپ اپنے ایمان کے، اپنے صحت کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے اتنے کانشیس ہیں، تو آپ بتائیں نبی کون ہوتا ہے جو دین پھیلا رہا ہے، جو دین دے رہا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ مخلصین کی جماعت ہے، آپ شک مت کریں ان سے، آپ مشورہ کیا کریں۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے گا کہ جب یہ بات کر دی گئی، بولیے نا، یہ سب قرآن میں بات کر دی گئی، اب قرآن کریم مکمل ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا، یہ بات لکھ دی گئی، راضی ہو گئے، ایمان گواہی دے دی، ٹھیک ہے، مشاورت کی بات بھی ہو گئی، معافی بھی ہو گئی، استغفار بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ دین مکمل کس دن ہوا؟ سن لیجئے، جس دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حج دے رہے ہیں، اس دن اللہ نے یہ آیت قرآنی نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل ہو گیا ہے، اے حبیب آج کے دن آپ کا دین مکمل کر دیا گیا۔ 9 ہجری میں، یاد رکھیں نا یہ بات، 9 ہجری میں دین مکمل ہو گیا، اور دین قرآن کے ساتھ مکمل ہوا۔ یہ ساری آیات قرآن میں آ گئی، اب کوئی قطع برید نہیں ہے، سب بات کہہ دی گئی، رضامندی بھی اللہ کی آ گئی، معافی بھی آ گئی، استغفار بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا، اب دین مکمل ہو گیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا گیا کہ صحابہ کرام کے لوگوں کو بات ہی نہیں کرنی، وجہ ہے آپ کی بات،
بھائی 9 ہجری کو جب دین مکمل ہو گیا تو اب اس پہ شک کی کوئی گنجائش تو بند کر دیا نا اللہ نے. نہیں ابھی اور نبی آئیں گے معاذ اللہ, یا اور وحی آئے گی, تب تو یہ بات کی جا سکتی. جب دین مکمل کر کے قرآن میں بیان کر دیا کہ سرٹیفکیٹ دے دیا گیا, تو اب کوئی شخص کھڑے ہو کر کے 100 سال 200 سال کے بعد اب ان کے ایمان پہ بات کرے گا تو ہم اس کے ایمان پہ شک کریں گے. ان کے ایمان کی گواہی تو اللہ نے دی ہے, لیکن کوئی, اب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجلسوں سے متاثر نہ ہونا, محفلوں سے متاثر نہ ہونا. جن محفلوں کے اندر اور جن مجلسوں کے اندر صحابہ کی توہین کی جائے, صحابہ پر تبرے کیے جائیں, تو سمجھ لیجیے منافق ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نہیں کہہ رہے, اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ذرہ برابر بھی تمہارے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سارے شکوک و شبہات تو ہم نے رفع کر دیے ہیں. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ اب ایسی جماعت کچھ بھی کرتے پھرے تو ہمارے لیے دلیل قرآن ہے. اور یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے غدیر خم ایک جگہ ہے کہ جہاں پر تشریف لائے, جہاں سے ڈائیورجنز ہوتے ہیں بہت سے علاقے. یہ مکہ مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے, تالاب ہے غدیر تالاب, خم کا تالاب. وہاں پر کھڑے ہو کر منبر بچھائی گئی اور صحابہ کرام جو موجود تھے اس وقت, جہاں سے لوگ جا رہے تھے, وہاں پر حضرت مولا علی کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت والی بات ارشاد فرمائی, جس کو عید غدیر کا نام دے دیا. ہمارے سنی مسلمان بھی اس کو کہتے ہیں. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, اور یہیں سے ایک دلیل پکڑی جاتی ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ یہ خلافت کا اعلان تھا. کیا اعلان تھا؟ اب سنیے گا. جب 9 ہجری کو اور حج فرض ہوا اور 10 ہجری کو سرکار نے حج کیا, ایک حج کیا سرکار نے, اور عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا, تو سارے اقوام عالم جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب جمع تھے. بڑا اجتماع کہاں تھا؟ عرفات کے میدان میں تھا یا غدیر خم پہ تھا؟ بھائی وہاں سے جب مسلمان نکلے تو نکلنے کے بعد ڈائیورٹ جو جہاں جانا چاہتا تھا چلا گیا. بڑا اجتماع تو عرفات کے میدان میں تھا نا. تو یہ عقل بھی کہتی ہے نا, کہتی کہ اگر یہ خلافت کا اعلان تھا تو تالاب کے کنارے وہاں منبر بچھا کر کیوں کیا گیا؟ یہ اعلان تو وہاں کرنا تھا جہاں سب موجود تھے. نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ اور جہاں دین مکمل کیا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ بیان کیا جاتا نا. لیکن معلوم یہ چلا کہ یہ ایک جزوی حضرت علی کی ایک فضیلت کو بیان کیا گیا کہ جو مجھ سے محبت, جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ ایک فضیلت بیان کی گئی. یہ خلافت اگر بیان ہوتی تو خلافت کی جگہ تو عرفات کا میدان تھا جہاں دین مکمل کیا جا رہا تھا, اعلان تو وہاں کرنا چاہیے تھا. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں تھیں جس کو لوگوں نے کیا کیا, دونوں کو ملا دیا. اب ذرا غور کیجئے گا حضرات ذی وقار, تو سمجھیے گا کہ دین کے خلاف کتنے حملے ہیں اسلام پر. اور یہ عبداللہ بن سبا نے یہ حملہ کیا. یہ یہودی نژاد آدمی تھا جس نے حضرت علی کے فضیلت کو بیان کرتے کرتے اس مقام پر پہنچایا کہ مسلمانوں میں یہ بحث چھڑ گئی, ورنہ قرآن نے اس بحث کو تو بند کیا تھا. سارے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کر کے بند کر دیا تھا. لیکن کیا کیا, یہ یہودی ہمیشہ مسلمانوں میں درار ڈالنا چاہتے ہیں. لہذا یہ جو فرقہ بنانا, نام لیا بغیر عرض کر رہا ہوں, یہ فرقہ مسلمانوں نے کوئی تحقیق کی بنیاد پر نہیں کیا, بلکہ یہ یہودیوں کی سازش کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اب آگے چلیے, یہ بات آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ اس پہ اور تفصیل سے بات کریں گے. موضوع نہیں تھا لیکن ایمانیات کی بات تھی اس لیے ذکر کر دیا گیا. اب یہ جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا, جن دھندوں میں لگا دیا ہماری قوم کو سیاست دانوں نے, ہمارے نوجوانوں کو جن دھندوں میں لگا دیا, نوجوان آج ہمارا جو مارا پھر رہا, نہ ان کے پاس نوکریاں ہیں, نہ ان کے پاس کوئی کام ہے, نہ ان کے پاس کوئی تعلیم کے ذرائع ہیں.
یہ بیچارے بالکل مارے مارے. پاکستان کا نوجوان یہ اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھ رہا. اب اس کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کریں کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ نہ وسائل ہیں. باپ کو دیکھتا ہے بیچارہ صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے, وسائل نہیں ہیں, تعلیم اتنی مہنگی ہے, اور پھر نوکریاں نہیں ہیں, غربت ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. اب یہ نوجوان بیچارے اس کے چہرے پر پجمردگی ہے. پھر بجٹ آتا ہے, اس بجٹ کے اندر سب کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن نہ عوام کنسیڈر کی جاتی ہے, نہ ان کی پریشانیاں کنسیڈر کی جاتی. اس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اور نوجوان دیکھ رہا ہے, تو نوجوان نا امید ہو گیا ہے. میں ان نوجوانوں سے عرض کروں گا, نا امیدی نہیں کرنی ہے. ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا ہے پیچھے, اور ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے اپنے اندر ہمت اور طاقت پیدا کرنی ہے. چنانچہ یکم محرم الحرام شہادت فاروق اعظم ہے. فاروق اعظم کی بنیاد دیکھیے آپ, کہ آپ فاروق اعظم جب ایمان لاتے ہیں ان کی عمر کیا ہے؟ 27 سال ہے. بولیے نا, 27 سال. یعنی کہ 27 سال کا ایک نوجوان اسلام قبول کرتا ہے, اس کے بعد کرتا کیا ہے پھر وہ؟ آپ یہ دیکھیے, ہمارے یہاں فضائل تو بیان ہوتے ہیں, لیکن 27 سال کا نوجوان جب ایمان لاتا ہے تو ایمان لا کر اپنے مرشد پاک, مرشد اعظم, سالار اعظم, قائد المرسلین, خاتم النبیین, امام الانبیاء کے ساتھ پھر جڑ جاتا ہے, اور جڑ کر کے پھر وہ اسکلز کو ڈیولپ کرتا ہے, اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچاتا ہے. حضور کے بغیر ممکن نہیں تھا. فاروق اعظم بنا ہے حضور کی صحبت میں آ کر, صدیق اکبر بنا ہے حضور کی صحبت میں آ کر, علی کامل بنا ہے مصطفیٰ کی صحبت میں, عثمان غنی بنا ہے آقا کے قدموں میں بیٹھ کر. حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے, توجہ رکھیے گا, حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے, صحابہ کا وجود نہیں ہے. ارے یہاں پر تصور یہ بنتا ہے کہ مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا, مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا, اور صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھا. اس لیے پورے روئے زمین پر ہر کوئی ولی کامل بن سکتا ہے, صحابی نہیں بن سکتا, اس لیے کہ مصطفیٰ خدا کو دیکھتا ہے اور صحابہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. یہ چیپٹر کلوز ہے, اس چیپٹر کو باب بند کر دیا. اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا. یہ صحابی بنا ہی مصطفیٰ علیہ السلام کے صحبت سے ہے نا. جو رکھ رہے ہیں آپ, غور کر رہے ہیں آپ. تو 27 سال کا نوجوان اسلام قبول کرتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں. آپ پچھلے دفعہ بھی میں نے کہا میرا نوجوان, 17 سال کا نوجوان کی کیا کیفیت ہے. عماد الدین محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان, 4 سال صرف رہا یہاں پر, سندھ میں آئے 4 سال, یہی دیبل کے ساحل پر آئے, اور آنے کے بعد تاریخ پڑھی آپ کو پتہ چلے گا. اس دیبل کے ساحل سے آئے 6000 فوج لے کر, 6000, 17 سال کا نوجوان. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, نوجوانوں تم اپنے آپ کو نا امیدی کے دلدل میں کیوں پھنساتے ہو؟ تمہارا 17 سال کا ایک ایسا امام تھا جس کا نام محمد بن قاسم ہے, اس نے 4 سال کے اندر پورا جناب سندھ فتح کیا, اور سندھ کے بعد ملتان تک فتح کر دیا. یعنی عرب کی سلطنت, یعنی ایک جھنڈا چین میں لہرا رہا تھا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں, اور دوسرا اسپین اور اندلس میں لہرا رہا تھا. پورے بر اعظموں پر مسلمانوں کی, 3 بر اعظم میں مسلمانوں کی حکومت نظر آتی ہے. یہ مسلمانوں کے فتوحات تھے. طارق بن زیاد 20 سال کا نوجوان, عمر بن خطاب 27 سال کا نوجوان. میرا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ٹک ٹاکر بن رہا ہے, ولاگر بن رہا ہے, بلاگر بن رہا ہے. کیا بن رہے ہو تم؟ اٹھو, کھڑے ہو اور اپنے آپ کو سنوارو. سرکار کے عشق اور محبت کے آئینے میں اپنے آپ کو سنوارو, حضور کے کردار کے آئینے میں اپنے آپ کو سنوارو. چونکہ تم نے آخرت میں تمہیں جا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے شفاعت حاصل کرنی. کہہ دیجئے سبحان اللہ, کہہ دیجئے سبحان اللہ. ذات ذی وقار. پھر اب دیکھیے, میں نے کہا تھا نا, یہ بات کو لا کے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہ پوری گفتگو آپ نے سن لی. حضرت عمر بن خطاب کا ایک کارنامہ ہے, اور وہ کارنامہ کیا ہے؟ آج آپ کے یہاں تکوینی کیلنڈرز ہیں, کیلنڈرز مختلف قسم کے ہیں. ہندوؤں کے علیحدہ ہیں, پھر عیسائیوں کے علیحدہ ہیں, مسلمانوں کا بھی کیلنڈر ہے, تقویمی کیلنڈر. وہ ہجری ہے نا,
اب دیکھیں کہ کیلنڈر جو تھے وہ کیسے بنتے تھے، بات سمجھیے گا. یہ کون سا مہینہ ہے، تاریخ کیا ہے، 4 دن کے بعد کیا ہوگا، سال، سال سال چینج ہوگا. تو چونکہ سال چینج ہوگا نا، تو اس چینج کے ساتھ اپنے دماغ کو بھی چینج کیجیے آپ تھوڑا. کس نے کیا یہ؟ ہوتا کیا تھا، پہلے کیلنڈر تھے اسلام سے پہلے، اسلامی دور سے پہلے کیلنڈر تھے. کیسے بنیاد بنتی تھی؟ کسی بادشاہ کی پیدائش پر، اس کی وفات پر، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی سیلاب آ گیا، بنیاد پڑی اور چلو آغاز ہو گیا. کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، آغاز ہو گیا. کیلنڈر چلتے تھے. اسلام آیا. اب اسلام آنے کے بعد اسلام فالو کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ دنیا کو اپنے پیچھے لگانے آیا تھا. یہ کیسے ممکن تھا کہ اسلام آ گیا اور کیلنڈر اسلام کا نہ ہو؟ تو ابتدائی دور میں ضرورت نہیں پڑی. سرکار نے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ یعنی کہ کیلنڈر جب بنایا جائے تو ہجرت کے دن کو یاد رکھا جائے. اشارہ کر دیا، لیکن موقع نہیں بنا تھا، ضرورت نہیں پیش آئی. حضرت عمر کا جب دور آیا تو آپ نے کہا کہ اب مسلمانوں کا ایک کیلنڈر بنایا جائے، اور آپ نے تقویمی اعتبار سے سن ہجری کا اجرا کیا آپ نے، اور اجرا کر کے آپ نے پہلی ہجری کا آغاز، ہجری کا مطلب ہے ہجرت. غور کیجئے گا، توجہ رکھیے گا اس بات پر. ہجری کا مطلب ہے ہجرت. اب وہاں سے آغاز کیا گیا اور یہ بتا دیا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارے اقدار علیحدہ ہیں، ہمارے اطوار علیحدہ ہیں، ہمارا کردار علیحدہ ہے. مسلمانوں کو بتایا کہ ہمارے طور طریقے مختلف ہیں، ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے. ہم متاثرین کی جماعت نہیں، ہم مؤثرین کی جماعت ہیں. مؤثر ہونا اور ہے اور متاثر ہونا اور ہے. مسلمانوں اصحاب رسول مؤثرین کی جماعت تھی، اور آج ہمارے متاثرین کی جماعت ہے. غور نہیں کر رہے، متاثر ہو جاتے ہو. تم مؤثر تھے، اثر ڈالتے تھے اقوام پر، تم قیادت کرتے تھے. تو آپ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کا کیلنڈر نہ ہو؟ سنیے گا، ہم نے پوچھا اقوام، توجہ رکھیے گا، اقوام اپنا کیلنڈر بناتی ہے تو فتوحات سے، بڑے واقعات سے. تو مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر ایک پسماندگی والے واقعے سے، جس میں مسلمان پسماندہ تھے، درماندہ تھے، کمزور تھے. ہجرت وطن چھوڑنے کا نام ہے. توجہ توجہ توجہ، غور کیجئے. ہجرت وطن چھوڑنے کا نام ہے، قسم پرسی کی حالت ہے. اقوام عالم فتوحات پر اپنے کیلنڈر کی بنیاد رکھتی ہے، لیکن مسلمانوں نے ہجری سے، ہجرت سے اپنے کیلنڈر کی بنیاد رکھی. کیوں؟ یہ اقوام کو کیا میسج دیا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ مسلمان پسماندہ تھے، حالات اچھے نہیں تھے، لیکن ایک جماعت عشق رسول میں گوندی ہوئی تھی، اور آقا سے محبت کرنے والی اپنا سب کچھ چھوڑ کر جب مصطفیٰ کے ساتھ آ گئی تو کہا اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نا مال مل جائے، دولت مل جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. صحابہ نے بتایا سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر حضور کے ساتھ آ جاؤ، کہ اس سے بڑی فتح اور کوئی نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ بنیاد رکھی گئی، پوری دنیا کو بتایا گیا کہ مسلمانوں نے ایک ایسے واقعے سے بنیاد رکھی ہے جس میں مسلمان کمزور تھے، مسلمان کمزور تھے اور ان کے پاس حالات و اسباب نہیں تھے، لیکن ایک اتنی بڑی دولت تھی نا، جس دولت نے مسلمانوں کو فاتح عالم بنا دیا. وہ کون سی محبت تھی؟ کس کے لیے وہ اٹھے تھے؟ کس کے لیے آئے تھے؟ ان کے اندر ایک دولت تھی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت تھی. ہائے، یہ رخصت ہو گیا مسلمانوں ہم سے. کب بات کرتے ہو تم عشق و محبت کی؟ کب رونا آتا ہے؟ صرف زبان سے لپسنگ کرنے سے محبت نہیں ہوتی، کردار سے نظر آتا ہے. وہ صحابہ کرام
लुटे पुटे सरकार के साथ आ गए, घर बार छोड़कर आ गए। जरूरत पड़ी तो फिर जनाब उधर जनाब बाप खड़ा था, इधर बेटा खड़ा था, उधर मामू खड़ा था, इधर भांजा खड़ा था, और सरकार ने कहा कि जिहाद हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी नहीं देखा कि तलवार किसके खिलाफ उठाई जा रही है। उन्हें कहा जो मेरे आका का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता है। ये जो बातें की जाती हैं ना, इसको उतारिए अपने अंदर, मोहब्बत कीजिए हुजूर से, आका से मोहब्बत कीजिए, गैर मशरूत मोहब्बत। नहीं समझ रहे? गैर मशरूत मोहब्बत, शर्तें नहीं लगाएं कि ऐसा होगा तो मैं करूंगा। आका मेरी जान फिदा का उम्मी व अभी या रसूल अल्लाह, मुझे समझ आए ना आए, मेरा सब कुछ लुट जाए या रसूल अल्लाह, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करने वाला, यही मोहब्बत है जो आपके दुनिया और आखिरत में काम आने वाली है। छोड़ दीजिए जितने इज़म्स हैं जो मैंने अर्ज किया, अपने ईमान को बचा लीजिए। सुभान अल्लाह कह दीजिए, अपने ईमान को बोलिए ना। मक्का जाने वालों, मक्का जाने वालों, सहाबा किराम को भी मक्का बहुत अजीज था। सहाबा भी मक्का गए थे, मक्का छोड़ कर आए थे, मदीने रहे थे, तड़पते थे, बिलखते थे, और वो भी आशिक रसूल थे, वो भी मक्का से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जब मक्का गए ना, और 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ, तो जब मक्का मिल गया था, तो फिर वो मक्का से मोहब्बत करने वालों को मक्का में रह जाना चाहिए था। वतन भी मिल गया था, सफा मरवा भी मिल गया था, जमजम भी मिल गया था, अब तो मक्का काबा तौहीद का मरकज मिल गया था, तो बस जाते। लेकिन हमने नहीं देखा, एक सहाबी ना रुका। मक्का तुल मुकर्रमा से मुस्तफा मदीने आता है, सहाबा मक्का छोड़ते हैं, मुस्तफा का दामन पकड़ लेते हैं। वो सहाबा का इश्क देखो, सहाबा इश्क करने वाले, उन्होंने सफा मरवा छोड़ा, अरफात छोड़ा, मीना छोड़ा, मुजदलफा छोड़ा, सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? या रसूल अल्लाह, आपके बगैर मक्का मक्का कहां रहेगा या रसूल अल्लाह, आपके बगैर कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी, हकीकत खुदा की कसम आपके सामने हाथ जोड़ता हूं हुजूर